السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، ہم نے اس سے پہلے ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ بھئی دیکھیں، غیر مقلد ویسے فقہ حنفی کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن ضرورت پڑتی ہے تو اسے صحیح مان لیتے ہیں، کیونکہ ان کا خود کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، پھر کہتے ہیں بھئی یہ فقہ حنفی صحیح ہے کیونکہ یہ قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے، قرآن و حدیث سے اخذ کیے گئے مسائل ہیں، قرآن و حدیث سے استنباط و استدلال کیا گیا ہے۔ تو اس چیز کو کب مانتے ہیں جب مشکل میں پھنستے ہیں۔ ابھی آپ کو تصویر جو نظر آئی ہے، عمر صدیق صاحب ہیں۔ یہ عمر صدیق غیر مقلدین کے بڑے مناظر کہلواتے ہیں، ان کے مناظرے ہیں، بہت بڑی باتیں ہیں، بڑے دعوے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ سارا دن تقلید کی مخالفت ہے، علماء کی مخالفت ہے، ائمہ دین کی مخالفت ہے، ائمہ مجتہدین کی تقلید کو وہ شرک مانتے ہیں، فقہ حنفی کو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، گند کہہ دیتے ہیں، لیکن ضرورت پڑتی ہے۔ پہلے بھی ویڈیو جو تھی جس غیر مقلد کی، وہاں بھی ان کو ضرورت تھی کس چیز کی؟ بھینس کی ضرورت تھی۔ بھینس کو حلال کہنا ہے، ان کا دودھ بھی پینا ہے، مکھن بھی کھانا ہے، لسی بھی پینی، یہ ساری چیزیں ضروری ہے نا، ضرورت ہو گئی۔ تو اب تو ان کے پاس دلال تو ہے نہیں نا، دلیل نہیں ہے قرآن و حدیث سے۔ ویسے کیا کہا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو میں ایک پرانی کلپ سنا دیتا ہوں، کس کی؟ کہ توصیف الرحمان کی، کہ بھئی جو مولوی بات کر رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ مولانا صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں یہ قرآن کی کس آیت کا ترجمہ ہے، کہ رسول اللہ کے کس فرمان کا ترجمہ ہے؟ سیدھی سیدھی بات کہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ یا تو قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہونا چاہیے یا رسول اللہ کے فرمان کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ آپ صحیح سن لیجئے توصیف الرحمان کو۔ دین کو لیتے ہوئے یہ چیک کرو مولانا جو کہہ رہے ہو قرآن کی کس آیت کا ترجمہ ہے، محمد کے کس فرمان کا ترجمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کی بات پر محمد الرسول اللہ مہر لگا دے، اللہ کا کلام اس کی سچائی کی گواہی دے دے، وہ نبی کے طریقے پر، وہ اہل سنت والجماعت ہے، وہ صحابہ کے طریقے پر ہے، وہ جنتی گروہ ہے، وہ اللہ کے رسول کے لشکر ہے، اور جس کے اعمال پر مدنی سرکار مہر نہ لگائے، یہ عقائد اہل سنت کے ہو سکتے؟ لیں بھائی، توصیف الرحمان کی آپ نے بات سنی کہ بھائی سیدھی بات، آپ کی بات یا قرآن و حدیث یعنی قرآن کا ترجمہ ہو یا رسول اللہ کے فرمان کا ترجمہ ہو۔ اب بھینس حلال ہے، یہ کس آیت کا ترجمہ ہے؟ رسول اللہ کے کس فرمان کا ترجمہ ہے؟ یہ تو ان کے پاس تھا نہیں نا، کیونکہ ان کا خود نے ایک اصول بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، بھینس کا دودھ حلال ہے، کہاں ہے لکھا ہوا؟ قرآن کا ترجمہ دکھائے، رسول اللہ کے فرمان کا ترجمہ دکھائے۔ اب یہ تو تھا نہیں۔ اب ان کو کیا طریقہ تھا؟ پہلے جو آپ نے سن لیا تھا کہ وہ بھی تو یہی کہتے تھے نا کہ قرآن و حدیث سے یہ چیز نکالی گئی ہے۔ اب یہاں عمر صدیق کے سامنے بھی یہ مسئلہ پوچھا گیا۔ اب دلیل تو ہے نہیں، قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھ سکتا، رسول اللہ کا فرمان نہیں سنا سکتا، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کیا یہی ہے نا، اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ فقہ حنفی کو خاموشی سے قبول کرنا ہے کہ بھئی فقہ حنفی یہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے استنباط و استدلال کا نام ہے۔ فقہ قرآن و حدیث سے استنباط و استدلال کا نام ہے۔ اتنا کچھ مان لیا، یقین نہ ہے تو سن لیجیے عمر صدیق صاحب کو۔ ایسے ہی ہمارے بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں بھینس جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حلال کی ہے۔ یہ ان کی کتنی بڑی نادانی ہے، یا فقہ نے حلال کی ہے۔ وہ اللہ کے بندو، فقہ قرآن حدیث سے استنباط اور استدلال کا نام ہے۔ فقہ جو ہے الگ کوئی شریعت نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ اور ائمہ فقہا جو ہیں انہوں نے شریعت سے مسائل کو اخذ کیا ہے، شریعت ساز نہیں ہے، شریعت بنانے والے نہیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر وحی آتی تھی کہ جس وحی کی بنیاد پر انہوں نے کسی چیز کو حلال کر دیا یا حرام کر دیا۔ جو قیاس ہے، آپ کی اصول کی کتابوں میں اصول شاشی نور الانوار میں لکھا ہے کہ جو قیاس ہے وہ مثبت نہیں ہے، وہ مظہر ہے، وہ حکم شرع کو ظاہر کرتا ہے، حکم شرع کو ثابت نہیں کرتا۔ تو جب قیاس کی تعریف یہ ہے کہ وہ حکم شرع کو ظاہر کرتا ہے، تو پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ حلال حرام کیسے بنانے والے ہیں؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حلال حرام کو بیان کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہ ہیں غیر مقلدین، یہ ان کے مناظر ہیں، یہ بڑے بڑے ان کے علامہ ہیں، حافظ عمر صدیق صاحب ہیں۔ سارا دن علماء کی مخالفت، فقہ کی مخالفت، ضرورت پڑتی ہے تو قبول کر لیتے ہیں، یعنی ایک بات ان کی ہے ہی نہیں۔ وہی لوگ جو مخالفت کرتے ہیں جب پھنستے ہیں، یعنی ان کو کوئی اور راستہ نہیں ملتا، تو وہی فقہ حنفی جو ان کے لیے کہتے تھے گند ہے، وہی قرآن و حدیث سے استنباط و استدلال بن جاتی ہے، وہی فقہ حنفی قرآن سے ماخوذ ہو جاتی ہے۔ اندازہ لگائیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو اتنا شور مچاتے ہیں، لوگوں کے سامنے جو کچھ کہتے ہیں، وہ بالکل ہی ایک دھوکہ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے۔
اصل یہ ہے کہ ان کو صرف لوگ اپنی طرف بلانے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ائمہ کی تقلید نہ کریں، ہماری تقلید کریں۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔